محمد الفسلان بڑے خدا ترس اور غریب پرور تھے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر ہمیشہ شکر بجا لاتے۔ دفعہ سلطان کا گزر اور مرو میں ہراسنگ کے فقراء سے ہوا۔ آپ ان کی حالت راز کو دیکھ کر رو پڑے اور بارگاہ خداوندی میں التجا کی، یا اللہ ان غریبوں کو اپنے فضل سے غنی کر۔ آپ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں 15,000 اشرف میں صدقہ کرنا آپ کا معمول ہے۔ ملک کے طول و عرض میں فقراء و مساکین کے نام ایک رجسٹر میں درج کر رکھے تھے، جنہیں معقول و ضعیف دیے جاتے تھے، اور ان کے جملہ اخراجات کی کفالت حکومت کرتی تھی۔ پورے ملک میں کوئی جرم اور زیادتی نہیں تھی، رعایا خوشحال تھی۔ فی کی آمدنی کے علاوہ کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا، اور سالانہ محصول ایک دفعہ لیے جانے کی بجائے سال میں آدھا آدھا کر کے 2 مرتبہ لیا جاتا تھا، تاکہ لوگ آسانی سے محصول ادا کر سکیں۔ صدقہ وصول کرنے والے بعض عاملین نے آپ کی خدمت میں ایک خط لکھا، جیسے وزیر مملکت نظام الملک توتی کی شکایت کی کہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہے۔ آپ نے نظام الملک کو بلایا اور ان پر برس پڑے اور کہا، اگر یہ شکایت صحیح ہے تو سنجیدگی سے اپنے اخلاق کو سنوارو اور اپنی اصلاح کرو، اور اگر یہ الزام غلط ہے تو شکایت کرنے والے کی غلطی کو معاف کرو۔ سلطان الفسلان کو اطلاع ملی کہ ان کے غلام نے کسی ساتھی کا تہم بدھ چوری کر لیا، تو آپ نے اسے سولی پر لٹکا دیا۔ یہ دیکھ کر غلاموں میں خوف چھا گیا اور اس کے بعد چوری کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ علماء اسلام کی ہم نشینی سے بہراور تھا، ان کی نصیحتوں کو ہوش سے سنتا اور ان پر عمل کرتا۔ کیا ہی وہ نصیحت تھی جو علامہ ربانی ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری نے کی۔ معرکہ عمل عسکر، جس کا پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا، رومی فوج کی کثرت دیکھ کر پریشان ہوا تو عبد المالک بخاری خافی نے کہا، سلطان کریم کی حفاظت کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اور اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ ان کو تمام مدین پر غالب کرے گا۔ آگے بڑھیے، اللہ نے فتح آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے۔ خطبہ اسلام عمروں پر آپ کے نام کا خطبہ پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعائیں کر رہے ہوں تو عین اس وقت جنگ کا آغاز فرمائیے۔ اللہ کریم کی دعاؤں کی لاج رکھے گا اور آپ فتح یاب ہوں گے۔ جب وہ گھڑی آئی تو سلطان نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس پر رکعت طاری ہو گئی۔ دہاڑے مار کر فوج کی بھی ہچکی بندھ گئی۔ پورے لشکر نے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی۔ جب سلطان نماز سے فارغ ہوا تو فوج سے مخاطب ہوا، جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ میں نہ تمہیں روکتا ہوں اور نہ ہی حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ، تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر تیر کمان پھینک دیا، اپنے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی دم باندھی، جنگی سامان زیب تن کیا، تلوار بے نیام کی اور بولا، اگر میں میدان جنگ میں قتل ہو جاؤں تو یہی جنگی لباس میرا کفن ہوگا۔ اسلام کا یہ عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ الفسلان کا وصال 12 ربیع الاول 1072 عیسوی میں ہوا، کیونکہ شہر میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔